شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، داستان حضرت یوسف آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالے جانے اور راستے کے واقعات بیان کیے تھے۔ آج ہم آگے کا سفر اور بازار مصر کا واقعہ بیان کریں گے۔ جب قافلہ کے سردار نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس نے حکم دیا کہ یوسف کے زنجیر کھول دیے جائیں اور لباس غلامی اتار کر لباس فاخرہ پہنایا جائے اور عزت و احترام کے ساتھ اونٹ پر سوار کیا جائے، اور قافلہ دوبارہ مصر کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ قافلہ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا مصر پہنچ گیا۔ قافلے کے مصر پہنچتے ہی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے تھے۔ قافلے کے سردار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں فلاں دن اس نوجوان کو بیچنے کے لیے لاؤں گا۔ سب لوگ اس دن کا انتظار کرنے لگے اور بالآخر وہ دن آ گیا۔ قافلے کا سالار آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لایا۔ خریداروں کا انبار تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، سب کی نظریں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر تھیں۔ یہاں تک کہ نیلامی کا آغاز ہوا۔ ہر کوئی بڑھ چڑھ کر بولی لگا رہا تھا، یہاں تک کہ قیمت اتنی بڑھ گئی کہ جو عام خریدار تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ کون خریدتا ہے۔ جب قیمت اتنی بڑھ گئی تو یہ طے پایا کہ اب یوسف کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھایا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کے وزن کے برابر سونا چاندی رکھا جائے گا۔ اس وقت جو عزیز مصر تھا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ میں اس غلام کو خرید لیتا ہوں، اور اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اب بولیاں لگانے والوں میں عزیز مصر بھی شامل ہو گیا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے پلڑے میں عزیز مصر نے اپنا خزانہ رکھنا شروع کیا۔ پہلے چاندی رکھنا شروع کی، ترازو پر کوئی فرق نہ پڑا۔ مزید چاندی منگوائی گئی اور وہ رکھی گئی، ترازو پر کوئی فرق نہ پڑا۔ مزید چاندی منگوائی گئی، ترازو پر کوئی فرق نہ پڑا، یہاں تک کہ عزیز مصر کے پاس جتنا چاندی کا ذخیرہ تھا سب رکھ دیا گیا، لیکن ترازو پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کے بعد سونا منگوایا گیا اور اس کی کچھ مقدار رکھی گئی، فرق نہ پڑا۔ مزید مقدار رکھی گئی، فرق نہ پڑا، یہاں تک کہ عزیز مصر کے پاس جتنا سونا تھا وہ رکھ دیا گیا، لیکن ترازو پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کے بعد ہیرے جواہرات، یہاں تک کہ عزیز مصر کا کل خزانہ رکھ دیا گیا، لیکن ترازو پر کوئی فرق نہ پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اطمینان سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور عزیز مصر سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، آپ کو تول رہے ہیں۔ پوچھا، کس چیز میں؟ کہا، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، ان سب میں تول رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اچھا، دین کو دنیا کے ہم وزن کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیز مصر یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ اسے لگا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو میں نہیں خرید پاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ نہیں، قلم دوات لے آؤ۔ قلم دوات لایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پرچی لی اور اس پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور عزیز مصر سے کہا کہ یہ سارا خزانہ نکال لو اور یہ جو پرچی ہے اسے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں وہ پرچی رکھ دی گئی۔ ادھر عزیز مصر نے دوسرے پلڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھی اور دونوں پلڑے برابر ہو گئے، اور ادھر عزیز مصر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور ہنسی خوشی محل لے آیا۔ محل لانے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی زوجہ کو بلایا جس کا نام زلیخا تھا۔ یہاں سے داستان یوسف ایک نیا موڑ اختیار کرتی ہے، اور یہیں سے اگلی ویڈیو میں داستان کا آغاز کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔